آج کل انٹرنیٹ پر تھوک کے حساب سے مولوی آئے ہوئے ہیں، پرچون والا کھاتا ختم ہو گیا، ہول سیل لگی ہوئی ہے، ایسے ایسے جس کا کوئی دین سے واسطہ نہیں ہوگا، وہ داڑھی مبارک رکھ کے سر پہ دو پگڑی کے بل پہن کر آ کے بیٹھ جائے گا دین ایسے، یہ ایسے کہتے، یہ ایسے کہتے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، مولوی نے دکانیں کھول رکھی ہیں، لو جی، اسے کہا جی آپ نے بتانا ہے، اگر آپ کو شوق ہے آپ پڑھ لیں۔ عالم دین کا 8 سال کا کورس ہے، مفتی کے 3 سال کا کورس ہے، محدث کے 2 سال کا کورس ہے، 2 سال آگے افتاء کا ہے، 2 سال آگے تفسیر کا ہے۔ آپ کو 10 12 13 سال اس پہ لگا لیں، ہم آپ کے مسئلے کو مانیں گے، آپ کی تحقیق پہ عمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ کچھ اور پڑھ کے آئے ہیں، مثلا آپ فزکس میں ٹاپر ہیں تو آپ فزکس بتائیں، آپ نے مجھے میتھ نہیں سمجھانی۔ اور اگر آپ فادر آف کیمسٹری تک پڑھ کے کیمسٹری سمجھ کے آئے ہیں تو آپ مجھے وہ سمجھا، مجھے پاک اسٹڈی نہیں سمجھا سکتے۔ جیسے یہاں ماہر ہیں تو وہاں دین کے مسئلے میں ماہر ہیں۔ میرے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، بھئی ایک انجینئر نام سے بندے ہیں یوٹیوب پر، وہ مسئلے بتاتے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں، بڑا زبردست کریٹیکل سچویشن حل کر دیتا ہے اور بالکل کیٹیگریکلی بتا دیتا ہے واضح طور پہ۔ میں نے کہا وہ انجینئر صاحب عالم ہے؟ کتنے عالم تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھئی آپ نے انجینئرنگ سیکھنی ہے تو اس سے سیکھ لیں، آپ نے علم سیکھنا ہے تو علماء کے پاس آئیں۔ انجینئر آدمی آپ کو بتائے گا تھلی کیسے بنتی ہے، گلی کیسے بنتی ہے، اس RCC کی چھت میں کتنے بوریاں سیمنٹ کی آئیں گی، کتنے سینکڑا اس پہ ریت لگے گی، ہم اس سے وہ لیں گے، اوپینین لیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اس پہ کتنا سریا لگے گا وہ بتائے گا، اس کی فیلڈ ہے، ہم عمل کریں گے۔ لیکن اگر وہ عالم نہیں ہے تو وہ دین کی بات اس کو بتانے کا اختیار کس نے دیا؟ وہ اتھارٹی اس کے پاس کیوں ہے؟ اچھا جب ہم یہ بات کریں نا تو کچھ لوگ آگے ایک اور بات کرتے ہیں، جی مولوی تو بہت سے ہیں، کچھ بریلوی ہیں، کچھ دیوبندی ہیں، کچھ اہل حدیث ہیں، تو کس کا مولوی بنے؟ میں نے کہا جی کسی کا بن جائے، کسی کا بن جائے، مولوی تو سب ہیں نا۔ تو آپ کسی اور مذہب والے، کسی اور فرقے، کسی اور مسلک کا، لیکن مولوی تو ہو نا، اپنے مذہب اور اپنے مسلک کا ماہر تو ہو۔ لیکن ایک آدمی ماہر ہی نہیں ہے، وہ 4 کتابیں سامنے رکھ کے آگے سمجھانا شروع کر دے، تو پھر میرے دوستو جو تباہی ہوگی نا، وہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے پہلے پیشن گوئی فرما دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا نا اہل آدمی کام بتانا دین کا شروع کر دے، سمجھو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس مسئلے کا ماہر نہ ہو وہ بیٹھ جائے وہ سمجھانا بتانا، تو پھر یہی حال ہوگا۔ اسی پر ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں خاتون اگر بیٹھی ہو نا پائلٹ بن کر، تو کنٹرول روم میں اس کا شوہر نہ بیٹھے جو اس کو ڈائریکشن دے کہ سیدھا جاؤ ٹیڑھا جاؤ، کیونکہ بیویاں خاوند سے لڑ کے ہی اپنے دل کے راحت لیتی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک بیوی جہاز چلا رہی تھی، کنٹرول روم میں اس کا میاں بیٹھا تھا، تو اس نے اس سے رابطہ کیا اور نے کہا یہ فلاں فلاں یہ کیسے ہے، تو انہوں نے کہا جی ایسے اس کو فوراً ٹھیک کریں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتی۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کیا، پھر ٹھیک کریں۔ جب تیسری مرتبہ خاوند نے کہا نا کہ ڈائریکشن ٹھیک کرو، آپ کے ساتھ 200 بندے کی زندگی بیٹھی ہوئی ہے، تو بیوی اسے کہتی ہے میری تو فکر نہیں ہے نا، 200 دی لگی ہوئی ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اس موقع پہ یہ باتیں ہوں گی۔ وہ اس جو ہے نا سیٹ کی اگر اہل تھی تو جملہ نہ کہتی۔ تو یہی حال کسی انجینئر کا ہے، یہی حال کسی غیر عالم کا ہے۔ وہ عالم کی کرسی پہ بیٹھ کے پھر کہیں گے جی ہماری تو فکر نہیں، آپ کو 200 بندوں کی فکر لگی ہوئی، ایک مسئلہ ہے جی بتائیں، آپ نہیں بتانا۔ تو ان چکروں میں پھر ٹائم ضائع۔ تو بھائیو دین بھی اور ایمان بھی اور جسم بھی، جسم کی حفاظت کوالیفائڈ ڈاکٹر، ایمان کی حفاظت کوالیفائڈ عالم۔ اگر جان بچانی ہے تگڑا اسپیشلسٹ لینا ہے، ایمان بچانا ہے تو تگڑا عالم دین سے مسئلہ حل کرانا ہے، تب جا کر مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے کہ بندہ اس کو اپنی طرف سے لے اور چل میرا بھائی۔